نہیں سر، آپ کی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ میرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے گا نا۔ اگر عدت کے اندر اندر رجوع کرتا ہے تو کیا اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں؟ کچھ خاص الفاظ بولنے پڑیں گے یا ویسے ہی رجوع جو ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں بس ایک وائس سینڈ کر دیں۔ یہ ویڈیوز میں نے ساری آپ کی دیکھی ہوئی ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس طرح کی وائس میسیجز بہت آتی ہیں کہ آپ ہمیں وائس میں بتا دیں کہ رجوع کیسے کرنا ہے، ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ ہماری طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ طلاق، اس طلاق کو ہم طلاق رجعی سمجھیں گے یا بیوی ہم پر حرام ہو گئی ہے۔ دیکھیے، میں اکثر اپنے ویورز سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ طلاق کے مسائل پر اگر آپ سنجیدگی تھوڑا سا ظاہر کر لیں تو آپ کی پریشانی کا حل نور ٹی وی چینل آپ کو دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ ہی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کریں اور آپ ہی غیر سنجیدہ نظر آئیں تو پھر میں آپ کی کس طریقے سے مدد کر سکتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر آدمی کی آواز سن کر اسے وائس میسیج کرنا، ہر آدمی کی کال اٹینڈ کرنا، ہر آدمی کے پریشانی کو دیکھیے، جس طریقے سے آپ چاہتی ہیں نا سوال کا حل آپ کو ملے، اسی طریقے سے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جس طریقے سے ہمیں سوال کا جواب دینا چاہیے، جو پراپر طریقہ ہے، آپ اسے پراپر سمجھ رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ جاننا چاہتی ہیں۔ ہماری نظر میں پراپر وہ نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ پوچھ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے اس کو بہت ہی دنیا میں دیکھیے، ہم جب بھی کسی سے کوئی کام لیتے ہیں نا تو اس کام کی اجرت، ہر کام کی اجرت اس کو دینی پسند کرتے ہیں۔ جھلی والے کو، رکشے والے کو، جو باپ کی معمولی بھی خدمت کرتا ہے نا، فری میں بھی آپ اس کو جب اس کی خدمت لے لیتے ہیں تو پھر اس کا معاوضہ اس کو دیتے ہیں۔ لیکن چینل پر جب آپ آئیں گے تو ہم اگر آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہیں کہ آپ ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں اور جو استطاعت ہو آپ کی وہ فیس پے کر دیں تو ہم آپ کی پریشانی کا حل آپ کو تسلی سے لائن کانفرنس کال کے ذریعے آپ کو دے دیں گے۔ نہ جانے کیوں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ، چونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ طلاق پر تحریری طور پر لکھ کر بھیج دیا، سوال بھیج دیا، مولوی صاحب نے وہاں سے جواب دے دیا کہ آپ حرام ہے، اب خلاص، اب رجوع کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر یہ آپ چاہتی ہیں یا یہ آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم سے رابطہ کرنے کی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ضرورت ہے۔ ہم سے تو وہ رابطہ کریں جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہم سے تو وہ رابطہ کریں جو اس بارے میں سنجیدہ ہوں کہ ہاں ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ہم پریشان ہیں، ہم رجوع کیسے کریں، کیا یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور گفتگو کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پریشانی کا حل کیا ہے۔ اس کا ہم نے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ جب ہم جمعے کے دن لائیو آتے ہیں اس وقت آپ کال کر لیں، یا پھر آپ ایک ایسی فیس جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو دے دیں جو طلاق کاؤنسلیشن یا کاؤنسلنگ فی ہم نے مقرر کی ہے۔ بہرحال ہم اپنی بہن کا جواب انہیں ان تمہیدی کلمات کے بعد دینا چاہتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور یہ پہلی یا دوسری طلاق ہو اور بیوی ابھی عدت میں ہی ہو، اس کی عدت ختم نہ ہوئی ہو، یعنی حاملہ ہو تو وضع حمل نہ ہوا ہو، یا پھر اس کے 3 حیض پورے نہ ہوئے ہوں، تو خاوند کے لیے اپنی بیوی سے رجوع کرنا جائز ہے، اور وہ رجوع کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، ان الفاظ سے بھی وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یا پھر میں نے تجھے رکھ لیا، تو یہ بھی رجوع کے صحیح طریقے یا صحیح الفاظ ہوں گے۔ اس پر اگر وہ 2 گواہ بنا لیتا ہے جو کہ مطلوب اور مستحسن عمل ہے، یا پھر رجوع کی نیت سے بیوی سے تعلقات قائم کرے
یعنی اس سے ہم بستری کر لے تو بھی اس سے رجوع ہو جائے گا۔ اور ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، ڈاکٹر خالد المصلح نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتے ہیں، اس کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، اس کی پیشانی پر بوسہ لے لیتے ہیں، اسے گلے لگا لیتے ہیں، اور اس نیت سے یہ میسج آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا رجوع کافی ہے۔ لیکن اگر آپ بیوی سے ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، بیوی سے بوس و کنار بھی کر لیتے ہیں، اور آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ابھی اس سے رجوع نہیں کر رہا ہوں، ایسا کئی کیسز آئے ہیں میرے پاس۔ ایک خاتون کا یہی کیس تھا، ان کے شوہر جا کے 3 مہینے تک اپنے گھر میں انہوں نے رکھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے منع کر دیا، اور ہم بستری بھی کرتے رہے 3 مہینے، اور بعد میں منع کر دیا کہ جناب میں آپ سے رجوع نہیں کرنا چاہتا، میں نے تو آپ کو طلاق دے دی ہے۔ تو یہ طلاق سے رجوع تصور نہیں کیا جاتا۔ طلاق سے رجوع کے تصور کو وہ یہ کہ آدمی جو کر رہا ہے اس کی نیت ہو کہ میں تجھ سے رجوع کر رہا ہوں۔ اسی لیے 2 گواہ بھی بنا لے، کیونکہ جب آپ کی طلاق منتشر ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا ہے، تو پھر گواہ بھی ہونے بے حد ضروری ہیں۔ تو ڈاکومنٹیشن کی شکل میں بھی اگر ہو جائے تو یہ عورتوں کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے۔ رجوع میں 2 گواہ بنانا سنت عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں، یا وہ جب قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، یا پھر دستور کے مطابق انہیں اپنے سے الگ کر دو، اور آپس میں 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اس طرح اس کا رجوع ہو جائے گا۔ تو یہ 2 گواہ اگر بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت مستحسن عمل ہے۔ لیکن اگر پہلی یا دوسری طلاق ہو اور بیوی کی عدت ختم ہو جائے یا پھر نیا عقد نکاح کرنا ضروری ہے، تو وہ اس میں باقی مردوں کی طرح بیوی کے ولی کو نکاح کا پیغام دے، اس سے رشتے کا پیغام دے، اور رشتے کا مطالبہ کرے اگر عدت ختم ہو گئی ہے، اور جب ولی اور عورت رضامند ہوں تو پھر نئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں رضامندی کے ساتھ نکاح کر لے۔ لیکن جب اسے آخری یعنی تیسری طلاق ہو جائے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شرعی نکاح رغبت کے ساتھ کہ اس کو زندگی گزر بسر کرنی ہے، وہ نورہ کشتی والا حلالہ نہیں، تو اس کے ساتھ نکاح کرے اور اس سے پھر اس کے ساتھ رہے بھی، اور اپنی مرضی سے اگر وہ طلاق دے یا فوت ہو جائے تب وہ پہلے شوہر پر حرام ہوگی، حلال ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ البقرہ آیت نمبر 230۔ یہ حلال نہیں کہ کوئی شخص کسی آدمی کے ساتھ اتفاق کر لے کہ اس سے نکاح کرے اور بعد میں اسے چھوڑ دے گا، بلکہ یہ نکاح حلالہ کہلاتا ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس نکاح سے وہ عورت اپنے سابقہ خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رجوع کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ طلاق کے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے نا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق کی جب یہ عزم کر لیں، جب نیت کر لیں تو تب طلاق ہوگی۔ تو یہ بہت ایسے مسائل ہیں جو زندگی کے خاندانوں کو تتر بتر کر دیتے ہیں، اور اس میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ مثلا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، ایک صاحب سے اچھے خاصے ہیں، واللہ میں سے بتا رہا ہوں، اور وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھی نوکری پر کام کرتے ہیں، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں تو کہنے لگے جناب میں تو آپ کی فیس ہی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر! اب آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے کہا آپ اس کا مطلب گھر کو اپنے بس برباد کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں میں چاہتا تو ضرور ہوں، لیکن یہ آپ کا عجیب سلسلہ ہے، اب یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب اگر آپ فری میں چاہتے ہیں تو جمعے کے دن آپ جب میں لائیو ہوتا ہوں اس وقت آپ کال کر لیں، لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ہم سب مل کر ان بہنوں کے چہروں
چہروں پر مسکراہٹ لا سکیں. ہمارا مقصد ہے کہ آپ کی پریشانی کو ہم حل کر سکیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ چینل کو سپورٹ نہ کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فیس آپ برداشت کر سکتی ہوں وہ چینل کو دے دیں، باقی کام ہم پر چھوڑ دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا وقت دیں گے، پوری توجہ دیں گے. لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ 24 گھنٹے عاقل صاحب کو کال کیا جائے اور ان کی آواز ریکارڈ کر کے وہ ہمیں بھیج دیں، تو ایسے بہت سارے میسیجز ہیں. میری کمر واللہ میں سے بتا رہا ہوں اس وقت بھی بیلٹ باندھ کر بیٹھا ہوا ہوں میں، تاکہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکوں. مجھے امید ہے، دعا کیا کیجئے میرے لیے، میرے چینل کے لیے، کہ یہ پروان چڑھے اور اس سے لوگوں کے اس کے بھی مسائل حل ہو جائیں، چینل کے بھی اپنے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں، اور ہم آپ کے مسائل کا حل بھی آپ کو دیتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.